تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان مبارک کی مقدس نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں عطا فرمائی۔ درود و سلام ہمارے مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو روزہ رکھنے اور تراویح ادا کرنے کی توفیق اور اس کا طریقہ و سلیقہ سکھایا۔ حضرات گرامی قدر، جن کو آج کی یہ مقدس گھڑیاں ملی ہے وہ انتہائی مبارکبادی کے لائق ہے، اس لیے کہ پچھلے رمضان میں بھی ہمارے کچھ دوست احباب رشتے دار ہمارے ساتھ تھے۔ آج ہمیں وہ مقدس گھڑیاں نصیب نہیں ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ان تمام مؤمنین کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ الدین میں مقام نصیب فرمائے۔ آج ہمیں ساتھ میں عشاء کی پہلی رکعت میں بھی وہی آیت پڑھی جس کو میں نے خطبے میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ کون سا مہینہ یہ؟ رمضان۔ بولو ذرا، تراویح پڑھے گا تمہیں بھی رمضان نہیں، رمضان چاول مہینے کا نام رمضان، را زبر را میم زبر ما، کیا ہوا؟ رمضان۔ ہمیں بولتا ہے رمضان۔ اللہ نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا۔ اس مہینے کی بہت ساری اسپیشلٹیاں اور خصوصیتیں ہیں۔ یہ ساری خصوصیتیں ایک طرف اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ اس مہینے کی سب سے بڑی اسپیشلٹی اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ قرآن کو کتاب اللہ کہتے ہیں، اللہ کی کتاب۔ توریت کس کی کتاب؟ وہ بھی اللہ کی کتاب۔ انجیل کس کی کتاب؟ وہ بھی اللہ کی کتاب۔ زبور کس کی کتاب؟ وہ بھی اللہ کی کتاب۔ تو وہ کتابوں میں اور اس کتاب میں فرق کیا ہے؟ علماء نے فرمایا توریت، انجیل، زبور اور سورۃ آدم، سورۃ شیر، اتنی آسمانی کتابیں، اتنی یہ ساری کتاب اللہ کی۔ قرآن مجید کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو۔ فخرج من، اس لیے کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر سے نکلا ہوا اللہ کا کلام، وَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، یہ اللہ کا کلام۔ جیسے اللہ ہمیشہ رہنے والی ذات، ایسے ہی اللہ کا کلام بھی ہمیشہ رہنے والا ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کے وجود سے نکلا ہے۔ کلام اللہ اس کلام کو کہتے ہیں جس کلام سے اللہ امت سے بات کر رہا ہے، لیکن افسوس کہ ہم کبھی اللہ سے بات ہی نہیں کرتے۔ علماء نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا، بالخصوص حضرت علی نے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں، اسے چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ وہ یہ یہی ذریعہ ہے کہ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ آپ سے بات کرتا ہے۔ ایسا مقدس کلام اللہ نے اس مہینے میں اتارا، اور رمضان کی ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ قرآن مجید کھول کر پڑھ لیتے، ورنہ شاید 11 مہینے
قرآن میں کھولنے کی کبھی نوبت ہاں آتی ہے جب کوئی خاندان میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے، بڑے جوش سے یاسین پڑھتے ہیں۔ یاسین کو تو ہم نے اردو کا سورہ بنا دیا، وہ تو قرآن کا دل ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس قرآن کے مجھ پر اور آپ پر چند حق ہیں۔ حق معلوم ہے، حق نہیں یہ تو لڑکوں لے نہیں سکتے، تو یہ حق قرآن کا ہے۔ جو آدمی یہ حق ادا نہیں کرے گا، اللہ قیامت کے اللہ کے دربار میں حشر کے میدان میں قرآن آپ سے اور مجھ سے قرآن اپنا حق طلب کرے گا۔ فرمایا گیا کہ قرآن کا سب سے پہلا قرآن پر ایمان لانا۔ قرآن پر کیا ایمان لانا؟ یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ جیسے اللہ کا مقام سب سے اونچا، ایسے اللہ کے کلام کا مقام بھی سب سے اونچا۔ جہاں قرآن کا کلام، قرآن کی آیت آ گئی، اس کے بعد دنیا کا جو بھی بڑے سے بڑا انسان ہو اپنی بات پیش کرے، اللہ کے کلام کے سامنے اس کی بات نہیں چلے گی، چاہے وہ دیش کا پردھان منتری کیوں نہ ہو، چاہے وہ دیش کا سپریم کورٹ کیوں نہ ہو۔ اگر وہ اعلان کرتا ہے ٹرپل طلاق کے متعلق، تو میرا اور آپ کا دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو اللہ نے لا اینڈ آرڈر دیا، وہ لا اینڈ آرڈر قرآن مجید ہے۔ اسی کا یقین کا نام قرآن پر ایمان لانا ہے۔ اگر کوئی اس لا اینڈ آرڈر کو اللہ تعالیٰ کے نہیں مانتا، بھائی سپریم کورٹ بول رہا اسے چھوڑنے ہوتا ہے کیا؟ ڈاؤٹ بھی اگر دل میں آیا تو قرآن پر جو ایمان رکھنا تھا وہ ایمان اس کے دل سے نکلا اور وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو کر بھیڑوں سواروں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ ہاں قانون بنا دیا گیا، مجبور ہے ہم، لیکن آپ کو پولیس یا کورٹ کچہری کے لوگ زبردستی نہیں کرتے کہ آپ جاؤ پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ لکھاؤ، جاؤ آپ جا کر ہائی کورٹ میں آپ اپنا مقدمہ دائر کرو۔ ہم لوگ خود جاتے ہیں نا۔ جو آدمی اپنے آپ کا ایمان اللہ کے کلام پر مکمل لے کر آ گیا، وہ میاں بیوی کے جتنے سنگین مسائل ہو، خاندان کے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر یا علم والوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے مسائل حل کرے گا۔ جس کا ایمان قرآن اور حدیث پر کم رہے گا، یقین کم رہے گا، ایمان کی کمی ہوگی، وہی آدمی طلاق کے، کھلے کے، میاں بیوی کے جھگڑوں کے مسائل لے کر کورٹ کچہری کر جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ امت کو قرآن پر، جو قرآن کا پہلا حق ہے کہ قرآن پر ایمان لے آئے، وہ جو ایمان لے آنا تھا، آج ہمیں 90% مسلمانوں کا وہ ایمان نظر نہیں آتا۔ کیسے ایمان لے آئے؟ ہم مان تو یہ کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تراویح کی پہلی رکعت میں جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ نے صاف فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ڈاؤٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ خلاف ہے، ہو سکتا ہے میری سوچ میں خلاف ہو، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا۔ جس وقت قرآن مجید کی آیتیں اتری، بہت ساری چیزیں دنیا میں نہیں پائی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر میرے نبی کے دور میں ایک آیت اتری، وَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا فرعون کی باڈی کو ہم نے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے مجسمہ اور عبرت کی چیز بنا دی ہے، لیکن اللہ کے نبی کے دور میں فرعون کی ممی باڈی
موجود نہیں تھے، لیکن ایمان صحابہ کا تھا۔ رب نے کہا تو یقیناً موجود ہوگے، لیکن اس کے بعد جا کر وہ باڈی ملی، اور آج اس فرعون کی باڈی کو قاہرہ کے میوزیم کے اندر بطور نمونے کے رکھا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب کے دور میں قرآن کی آیتیں اتری۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن صحابہ کا ایمان یقین تھا۔ رب نے کہا تو ضرور ہوگی، لیکن میرا اور آپ کا یقین قرآن پر کم ہوگا۔ اللہ کو شاید اس بات کا علم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے دور کے اندر جدی پہاڑ پر نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تھی، سائنسدانوں نے اسے تحقیق کر کے لے آ کر اسے نمونے کے طور پر رکھ دی۔ بعد میں چیزیں دنیا میں مل رہی ہیں، لیکن 1400 سال پہلے رب نے آیت قرآن کو امت کو عطا کیا کہ اس پر یقین لے آؤ، تمہارے دور میں موجود ہو یا نہ ہو، لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ سمجھ میں آئے تب بھی ہمارا قرآن پر ایمان، نہ سمجھ میں آئے تب بھی ہمارا قرآن پر ایمان یہ ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور ہم اس کی پکی سچی کتاب مانتے ہیں۔ یہ صرف دنیا یا آخرت میں مرنے کے بعد کام آنے والی کتاب نہیں، یہ دنیا اور کائنات میں جب تک میں اور آپ زندہ رہیں یہی کتاب ہے جس سے میں اور آپ دنیا میں ترقی پا سکتے ہیں۔ یہی کتاب ہے مرنے کے بعد جو اللہ کے عذاب سے ہمیں نجات دلا سکتی ہے۔ یہی کتاب ہے جس پر عمل کر کے میں اور آپ جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس قرآن مجید کے مبارک مہینے کے اندر کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے، قرآن کو یاد کرنے، قرآن پر ایمان مضبوط کرنے، قرآن کے ترجمے کو پڑھ کر اسی کے مطابق زندگی گزارنے اور اس قرآن کی دعوت و تبلیغ کرنے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 2-4 دن تک آپ کو قرآن مجید سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اس کے بعد کیونکہ شروع میں 2-4 دن مجمع سمجھ میں نہیں آتا، ابھی کہتے تھے اب کہتے نہیں، جانے جانے ایک 4-5 دن میں معلوم ہو جاتا ہے۔ ڈیلی کی رات کو موسمی مینٹر کون کر، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ حسب معمول چاہے قرآن کی جو تفسیر جیسے پچھلے ہفتے چلی آ رہی تھی اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا حضرت نماز کے بارے میں کچھ چیزیں بتا دیں تاکہ ہم اپنی نماز صحیح کر لیں۔ انشاءاللہ اس وقت آپ سے پوچھا جائے گا، جو مجمع پرماننٹ آئے گا آپ میں سے جتنے احباب جو مشورہ دیں گے انشاءاللہ اسی مشورے کے مطابق یا تو قرآن مجید کی تفسیر ہوگی یا نماز کا طور طریقہ، نماز کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہیں انشاءاللہ اس سدھارنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کے کوئی سوالات ہوں تو کل سے انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، پیپر میں لکھ کر کلین اردو میں، کنڑا میں، عربی میں، انگلش میں، تمل میں، فارسی میں، اطلاع میں جاتی اس میں لکھو کلین، وہی پڑھ لینا، وہی ساتھ لکھو دیو، انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا معلوم نہ فوراً جواب دیں گے، نہیں تو انشاءاللہ دوسرے دن اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔